بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آج جمع بنانے کے قاعدے پڑھنا ہے۔ جمع کسے کہتے ہیں؟ ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں۔ واحد کہتے ہیں ایک کو، اور ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات بتلائی جا چکی تھی کہ عربی میں دو کو تثنیہ کہتے ہیں اور جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں، لیکن یہ ہمیں فارسی کے قواعد پڑھنے ہیں، تو عربی کو چھوڑ کر تمام زبانوں میں ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ اردو میں ہم اس کی مثال سمجھے، کتاب، ایک کتاب کو بولیں گے، اور زیادہ کو بولیں گے کتابیں۔ ٹوپی، واحد، ٹوپیاں، جمع۔ فارسی میں جمع بنانے کے کچھ قواعد ہیں، ان کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیتے ہیں کہ ہائے مختفی جس کے بھی ہمیں ضرورت پڑے گی، کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے ہائے حوض، یعنی حوض میں چھوٹی ہا ہے، اور ایک ہے ہائے حطی، حطی میں بڑی ہا ہے۔ تو ہائے حوض جو خوب ظاہر کر کے نہ پڑھی جائے، بلکہ اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کو مکمل ادا کرنے کے لیے وہ ہا آئے، جیسے خانہ، بندہ، خواجہ۔ تو ان الفاظ کی ہے کو خوب ظاہر کر کے نہیں پڑھتے، بلکہ خواجہ کے جیم کا زبر پورا ادا ہو، بندہ لفظ کی دال کا زبر پورا ادا ہو، خانہ کے نون کا زبر پورا ادا ہو، اس لیے یہ ہے آتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہائے مختفی۔ اور ایک ہوتی ہے ہائے اظہار، یعنی جس کو صاف ظاہر کر کے پڑھا جائے، جیسے راہ، چاہ، کو۔ یہ بھی ہائے حوض ہے، لیکن یہ ظاہر کر کے پڑھی جا رہی ہے، اس کا نام ہائے اظہار ہے۔ اب ہم جمع بنانے کے قواعد سمجھتے ہیں۔ کوئی اسم ذی روح ہو، ذی روح یعنی جاندار، ہم نے پڑھے تھے الفاظ مردم، لوگ، طفل، بچہ، پیر، بوڑھا وغیرہ۔ ذی روح یعنی کوئی لفظ ذی روح ہو اور اس کے آخر میں الف، واو ساکن اور ہائے مختفی نہ ہو، تو اس کی جمع بنانے کے لیے الف اور نون لگاتے ہیں۔ جیسے
فیل، فیل یعنی ہاتھی، یہ زیرو ہے، اس کا آخری حرف لام ہے، فیل کا آخری حرف لام ہے، الف نہیں ہے، واو ساکن نہیں ہے، آئے مختفی نہیں ہے، تو اس کی جمع جو بنے گی الف نون لگا دیجئے، فیلاں یعنی بہت سے ہاتھی۔ شتر اونٹ کو کہتے ہیں، یہ زیرو ہوا، شتر کا آخری حرف رے ہے، یعنی الف نہیں، واو نہیں اور ہائے مختفی نہیں، اس لیے اس کی جمع بنائیں گے، الف نون لگا دیں گے آخر میں، شتراں بہت سے اونٹ۔ مرد، مرد کی جمع آئے گی مرداں، زن کی جمع آئے گی زنا، مرد آخر میں دال ہے، زن آخر میں نون ہے، الف واو اور ہائے مختفی میں سے کوئی نہیں ہے، تو ان کی جمع بنے گی الف نون سے، مرداں، زنا، زنانے مصر کی وہاں رہ گئی تھیں انگلیاں کٹ کر، یہاں قربان کر ڈالیں ہیں مردانے عرب نے سر۔ دیکھیے ایک ہی شعر میں زنان اور مردان دو لفظ آ گئے۔ آپ کی جو کتاب PDF میں ہے اس میں ایک جگہ درستی کرنا پڑے گی، وہاں لکھا ہے اگر کسی اسم زیرو کے اخیر میں الف یا واو ساکن یا حرف یا اور ہائے مختفی نہ ہو، اس میں سے یا حرف یا اس کو کاٹ دینا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں اس قاعدے سے۔ دوسرا قاعدہ پڑھتے ہیں، اگر کسی اسم زیرو کے اخیر میں الف ہو یا واو ساکن ہو تو اس کی جمع کے لیے لفظ یاں بڑھائیں گے۔ مثال کے طور پر دانا، دانستن جاننا مصدر سے دان امر کا صیغہ آتا ہے، اس کے آخر میں الف زیادہ کیا تو اس میں فاعل سماعی بنا، مانا ہوگا جاننے والا۔ دیدن دیکھنا مصدر، بینت دیکھے مضارع، بین دیکھ امر، اس کے آخر میں الف آیا تو بینا دیکھنے والا، نہ بینا نہ دیکھنے والا، یہ اس میں فاعل سماعی ہے۔ تو دانا زیرو ہے، اس کے آخر میں الف ہے، تو اس کی جمع جو بنے گی لفظ یاں لگائیں گے آخر میں، دانا یاں۔ دانا یاں بہت سے عقل مند۔ اسی طرح پریرو، پریرو واو ساکن ہے آخر میں، پریرو یعنی خوبصورت، تو اس کی جمع بنے گی یاں سے، پریرو یاں۔ تیسرا قاعدہ پڑھتے ہیں، اگر کسی اسم زیرو کے اخیر میں ہائے مختفی ہو تو اس کی جمع بنانے کے لیے پہلے ہائے مختفی کو کاف عجمی سے یعنی گاف سے بدل دیں گے۔ گاف کو بولیں گے کاف عجمی، یعنی ایسا کاف جو عربی میں نہیں آتا، وہ گاف عربی میں نہیں ہوتا، اس کو کاف عجمی بولتے ہیں۔ اگر کسی اسم زیرو کے اخیر میں ہائے مختفی ہو
اور اس کی جمع بنانے کے لیے پہلے ہے کو کاف عجمی یعنی گاف سے بدلیں گے اور پھر الف نون لگا دیں گے. جیسے بچہ زیرو ہے، آخر میں ہائے مختفی ہے، اس ہے کو گاف سے بدل دیں گے اور الف نون لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ بچگاں. بندہ بندگاں. خواجہ خواجگاں. رفتہ رفتگاں. مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب کا نام ہے نقوش رفتگان، گزرے ہوئے لوگوں کے نقوش، گئے ہوئے لوگوں کی حالات. تو یہ بھی ہمارے 3 قاعدے ہوئے. آمدن سی لفظی کی گردانیں لے لیتے ہیں. باب التا. تافتن چمکنا مصدر. تافت چمکا ماضی مطلق. میتافت چمکتا تھا ماضی استمراری. تافتہ است چمکا ہے ماضی قریب. تافتہ بود چمکا تھا ماضی بعید. خواہد تافت چمکے گا مستقبل. بتابد چمکے مضارع. میتابد چمکتا ہے حال. بتاب چمک امر. متاب مت چمک نہیں. تابندہ چمکنے والا اسم فاعل. تافتہ چمکا ہوا اسم مفعول. توانستن سکنا مصدر. تے کے ضمہ اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے اس کو. توانست سکا ماضی مطلق. می توانست سکتا تھا ماضی استمراری. توانستہ است سکا ہے ماضی قریب. توانستہ بود سکا تھا ماضی بعید. خواہد توانست سکے گا مستقبل. بوتواند سکے مضارع. می تواند سکتا ہے حال. بوتوان سک امر. متوان مت سک نہیں. توانندہ سکنے والا اسم فاعل. توانستہ سکا ہوا اسم مفعول. ترسیدن ڈرنا مصدر. ترسید ڈرا ماضی مطلق. می ترسید ڈرتا تھا ماضی استمراری. ترسیدہ است ڈرا ہے ماضی قریب. ترسیدہ بود ڈرا تھا ماضی بعید. خواہد ترسید ڈرے گا مستقبل. بترسد ڈرے مضارع. می ترسد ڈرتا ہے حال. بترس ڈر امر. مترس مت ڈر نہیں. ترسندہ ڈرنے والا اسم فاعل. ترسیدہ ڈرا ہوا اسم مفعول. بترسز آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن. اجابت از در حق بہر استقبال می آید. بترس ان ڈر خوف کر. بترسز آہ مظلومہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کی قبولیت میں وقت نہیں لگتا، فوراً قبول ہو جاتی ہے. تفسیر مبتدی کا ایک قاعدہ پڑھ لیتے ہیں. ماضی تمنائی بنانے کا قاعدہ. ماضی تمنائی کس کو کہتے ہیں؟ کہ گزرے ہوئے وقت کے کسی کام کی تمنا اور آرزو کرے آدمی. مثال کے طور پر
امتحان کے لیے خوب تیاری کی اور اخیر میں کوئی 2 صفحے یاد کرنا چھوڑ دیا. اب اسی میں سے 5 نمبر کا سوال آ گیا. اب وہاں بیٹھے افسوس کر رہا ہے کاش اس صفحے کو بھی یاد کر لیتا. اس کو کہتے ہیں ماضی تمنائی. ماضی تمنائی کیسے بناتے ہیں؟ مصدر کے اخیر سے نون ہٹانے سے ماضی مطلق بنتا ہے. ماضی مطلق کے اخیر میں یائے مجہول بڑھانے سے ماضی تمنائی کے صیغے بنتے ہیں. جیسے آمد وہ آیا، اس کے اخیر میں یائے مجہول لگائیں گے آمدے، کاش کہ وہ آتا. رفتے، کاش کہ وہ جاتا. خواندے، کاش کہ وہ پڑھتا. ماضی تمنائی کے صرف 3 صیغے آتے ہیں: واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم. آمدے، کاش کہ وہ آتا. آمدن دے، یعنی ماضی مطلق کا جمع غائب کا صیغہ لیں گے، اس کے آخر میں یائے مجہول بڑھائیں گے. آمدن دے، کاش کہ وہ لوگ آتے. اس کے بعد واحد متکلم کا صیغہ لیں گے، اس کے آخر میں یائے مجہول بڑھائیں گے. آمدم واحد متکلم کا صیغہ تھا. آمد میں، کاش کہ میں آتا. خواندے، کاش کہ وہ پڑھتا. خواندن دے، کاش کہ وہ لوگ پڑھ لیتے. خواندہ میں، کاش کہ میں پڑھتا. اب اس میں 3 ہی صیغے آتے ماضی تمنائی کے. باقی 3 صیغے کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی تمنائی جو بن رہی ہے یائے مجہول بڑھانے سے بن رہی ہے، اور جن 3 صیغوں سے ماضی تمنائی کے صیغے نہیں آتے، واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم. واحد حاضر کا صیغہ آتا ہے آمدی، اس میں ایک یا موجود ہے. جمع حاضر کا صیغہ ہے آمدید، اس میں ایک یا موجود ہے. جمع متکلم کا صیغہ ہے آمدیم، اس میں یا موجود ہے. مطلب یہ کہ ایک یا ان صیغوں میں پہلے سے موجود ہے. اب اور ایک یا آ جائے گی تو صیغہ بھدا اور خراب لگے گا. اس لیے یہ صیغے ماضی تمنائی کے نہیں آتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے میں ان صیغوں کی تب کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے بھی طریقہ ہے کہ ماضی استمراری کا صیغہ تمنائی کا معنی بھی دیتا ہے. یعنی اس کی جگہ ہم ماضی استمراری کا صیغہ استعمال کریں گے. مثال کے طور پر اگر می آمدی، اگر تو آتا، اکرام کردمی، میں تیرا اکرام کرتا. تو اگر می آمدی یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے جو تمنائی کا معنی دے رہا ہے. اسی طرح ماضی تمنائی کا صیغہ بھی استمراری کے معنی میں کبھی کبھی آتا ہے.
جیسے گلزار دبستہ میں ایک جگہ آیا ہے، طبیب ہرگاہ بگورستان رفتے، چادر بر سرو روئے خود کشیدے۔ اب یہ رفتے اور کشیدے ماضی تمنائی کیسے گئی ہے، لیکن یہاں استمراری کا معنی دے رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب جب بھی قبرستان جاتے تھے اپنے منہ پر چادر ڈال لیتے تھے۔ لطیفہ ہے۔ ان سے پوچھا گیا بھائی کیوں آپ قبرستان آتے ہیں تو منہ پر چادر ڈال لیتے ہیں؟ کہنے لگے از مردگان این گورستان شرم می کنم، زیرا کہ از دوائے من مردہ اند۔ مجھے اس قبرستان کے مردوں سے شرم آتی ہے کیونکہ یہ میری دوا سے مرے۔ لطیفہ ہے یہ۔ تو ماضی تمنائی کا صیغہ بھی استمراری کے معنی میں آتا ہے اور استمراری کا صیغہ بھی تمنائی کے معنی میں آتا ہے۔ گردان پڑھتے ہیں ہم۔ آمدے، آمدندے، آمدمے، آمدے کاش کہ وہ آتا، آمدندے کاش کہ وہ سب آتے، آمدمے کاش کہ میں آتا، خواندے کاش کہ وہ پڑھتا، خواندندے کاش کہ وہ لوگ پڑھتے، خواندمے کاش کہ میں پڑھتا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔